اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شباب ملت کی اس تنظیم کے پروگرام میں تشریف فرما حضرت مولانا سید جاوید احمد صاحب ندوی، استاد حدیث جامعہ اسلامیہ اعظم گڑھ، اور حضرت مولانا محمد ارشد صاحب مکی قاسمی ندوی، حال مقیم مکہ مکرمہ، حضرت مولانا مفتی ریحان مبشر صاحب استاد حدیث و فقہ مدرسہ دارالعلوم مئو، حضرت مولانا امداد اللہ صاحب قاسمی جو اس وقت موجود نہیں ہیں، ہمارے مدرسہ جامع مفتاح العلوم میں حدیث کے استاذ ہیں، اور ان کے علاوہ سابق معین المدرسین دارالعلوم دیوبند بھی تھے۔ ان تمام حضرات کی موجودگی میں بالخصوص میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بالخصوص ہم سبھی لوگوں کے درمیان ہمارے ہی مدرسہ کے ایک رکن مولانا جمیل احمد صاحب، ہمارے بہت پرانے دوست اور ساتھی نگر پالیکا کے عبدالسلام شامیانہ صاحب، اور اس کے علاوہ سبھی معزز حاضرین، آج کی اس مجلس کا اہتمام کرتے ہوئے شباب ملت کے سبھی رکنوں نے ایک انوکھے قسم کی تنظیم کی بنیاد رکھی ہے، جو مذہب اسلام سے متعلق ہی نہیں بلکہ ایک اسلام کی جڑ اور بنیاد ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آنکھ والے اور بے آنکھ والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہو؟ آنکھ والے اور بے آنکھ والے سے مراد اللہ تعالیٰ نے پڑھے لکھے اور بے پڑھے لکھے لوگوں کو لیا۔ آج ہم میں سب سے پہلے اس آیت کے مصداق بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ تعلیم حاصل کریں۔ اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسلام کا جو شعار ہے، اسلام کا جو طور طریقہ ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے سبھی لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں۔ آج ہم مذہب اسلام، جس میں ہم کو پورا یقین کامل ہے، اس سے کافی دور ہو چکے ہیں۔ اس طرح کی تنظیموں کا انعقاد، اس طرح کی تنظیموں کو بنانے کے لیے بنا تو لیا جاتا ہے، مگر اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سب سے ضروری کیا چیزیں ہیں؟ سب سے ضروری چیزیں یہ ہیں کہ آج سے 20-25 برس پہلے مجھ کو بہت اچھا یاد ہے، کسی مئو کی سرزمین پر
ایک تنظیم بنی تھی جو عالموں کی تھی، اصلاح معاشرہ کے نام سے۔ اس تنظیم میں یہ طے ہو گیا، دور قریب سے میں بھی اس میں شرکت کر رہا تھا، اس میں یہ پروگرام طے ہو گیا، اس کے صدروں نے، اس کے اراکین نے اور اس میں کام کرنے والے سبھی لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم لوگ جس طرح سے غیر مذہب کے لوگوں میں جو چیزیں رائج ہیں، مثلا جب غیر مسلموں کی بارات ان کے لڑکوں کی جاتی ہے تو ان کی گاڑیوں کو خوب سجایا جاتا ہے، اس میں یہ طے ہو گیا کہ ہم لوگوں کی بارات جائے گی، مسلمانوں کی بارات جائے گی، اسلام کے ماننے والے اور چاہنے والوں کی جب بارات جائے گی تو اس میں کسی طرح کی سجاوٹ نہیں ہوگی، بالکل سادی سودی ہوگی۔ وہاں سے یہ باتیں ختم ہو گئیں، وہیں سے سب لوگ اٹھے، اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اس کے بعد جو اس تنظیم کے صدر تھے، انہی کے لڑکے کی شادی جب ہوئی اور بارات جانے لگی تو انہی کے گاڑیوں کو اتنا سجایا گیا کہ غیر مسلم دیکھ کے شرما جائیں، اور اسی دن وہ تنظیم ختم ہو گئی۔ اس لیے جو لوگ کسی تنظیم کو اسلام سے متعلق منعقد کرتے ہیں یا بناتے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ بہت محتاط رہیں، محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن کہتا ہے کہ جو تم کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں؟ کسی مولوی سے پوچھیں گے تو کہے گا کہ انظر ما قال ولا تنظر ما قال، کہ جو میں کہتا ہوں اس کو، جو کہتا ہوں اس کو سنو، جو کرتا ہوں اس کو مت دیکھو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ جو تم کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں؟ وہ مصداق آ کے یہاں بیٹھتی ہے کہ نہیں، کہ جن کی گاڑیاں سجائی گئیں، جن کے دولہے کی گاڑیاں سجائی گئی، وہ اتنی سجائی گئی کہ غیر مسلم دیکھ کے شرما جائے۔ میں نام لیے بھی نہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے نام بھی یاد ہے، لیکن بغیر نام لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کی تنظیم بنائی جائے، اس طرح کے شباب ملت جو بنائے گئے ہیں، اس میں ہم کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم گڑ کھاتے ہیں، آپ سے کہیں کہ مت کھاؤ، ایسا ممکن نہیں، آپ کی باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوگا لوگوں پر۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ شباب ملت کے اراکین کو، جنہوں نے اس تنظیم کو بنایا ہے، اس کے بنیادی ڈھانچے کو کھڑا کیا ہے، ان لوگوں کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ تنظیم میں نہیں کہتا کہ خراب ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تنظیم نہیں بنانا چاہیے، میں اس تنظیم سے جڑ سکتا ہوں، میں اس تنظیم کی مدد بھی کر سکتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ احتیاط اور محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بیچ میں بڑے بڑے علماء حضرات تشریف فرما ہیں، میں بہت زیادہ تقریر تو نہیں کرنا چاہتا، میں انہی کی بات سننا چاہتا ہوں اس توسط سے، میں بہت لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آج اس ایم اے فاؤنڈیشن کے گراؤنڈ میں، ایم اے فاؤنڈیشن کے احاطے میں، میں ان سبھی لوگوں کو، جن لوگوں نے شباب ملت کا قیام کیا، جن لوگوں نے شباب ملت قائم کیا ہے، میں ان کو اپنے دل کی گہرائیوں سے استقبال ان کا کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اور ان کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس تنظیم کو کامیاب بنائے، اور اس میں جتنے بھی اراکین ہیں، تمام اراکین کو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر، ان کے دماغ کے اندر، ان کے پیر کے اندر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم،
کہ اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہاری قدموں کو جما دوں گا۔ میں اسی طرح کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتا ہے اپنی مدد کرانا۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ تم میری باتوں کو مانو گے، اطیع اللہ اور اطیع الرسول پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ میں تم کو ثابت قدم بنا دوں گا، تمہاری قدموں کو جما دوں گا۔ اس لیے میری درخواست ہے شباب ملت کے اراکین سے کہ اب قرآن کی رسی کو، اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر کے اس تنظیم کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کامیابی آپ کو ضرور ملے گی، کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ انہی ساری باتوں پر آپ سبھی لوگوں کے شکریہ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا